अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है करेंसी ऑफ आवर डिजिटल फ्यूचर। करेंसी का फ्यूचर क्या है, डिजिटल करेंसी का फ्यूचर क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसकी डिटेल में बात करते हैं जिस पे चंद सालों के अरसे में करोड़ों की करेंसीज डिजिटल नोवेल्टीज में ट्रिलियन डॉलर्स की टेक्नोलॉजीज तक बढ़ गई है, जिनमें आलमी मालियाती निज़ाम में खलल डालने की सलाहियत है। आलमी सतह पर सरकारी निज़ाम ने भी डिजिटल करेंसियों के इस्तेहकाम और ख़तरे पर तशवीश का इज़हार किया है। इंटरनेट के तमाम दर्जात को देखने के बाद हमें यकीन है कि ये एक नहीं है, हमारा मुस्तकबिल जल्द ही डिजिटल करेंसियों में काम करेगा। 1995 में एक संगीन दावा किया गया था कि इंटरनेट का इस्तेमाल जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये अब तक की बदतरीन पेशेंगोई में से एक थी। जिद्दत और डिजिटलाइजेशन ने मुस्तकबिल की दुनिया की तरफ एक राह हमवार की है, जिसका हमने दूसरी सूरत में तसव्वुर भी नहीं किया होगा। क्रिप्टो, मेटावर्स और वेब 3.0 डिजिटल करेंसी वेब 3.0 के तौर पर खर्च करने, इंटरनेट और महफूज मालूमात हासिल करने या मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल वर्चुअल तजुर्बा करने के लिहाज से दुनिया के तूफ़ान की तरफ ले जा रहे हैं। हमने इस दौर में कदम रख दिया है जहां हम अपने तमाम असासों के मालिक को कंट्रोल कर सकते हैं। माली आज़ादी फराहम करती है, जो बैंकों और हुकूमत के उतार चढ़ाव से गैर मुतासिर रह सकती है, चूँकि इसमें फ़रीक सालिस की शमूलियत नहीं है। ये ज़्यादा शफ़ाफ़ियत और बेहतरीन लेन देन की हिफाजत पेश कर सकता है। ब्लॉकचेन पर बनाए गए नेटवर्क को दूसरों के एतमाद या इल्म की ज़रूरत नहीं होती। एक निज़ाम के तौर पर वो मालियात वाज़ेह वजूहात की बिना पर रवायती मालियाती अमल को आसानी से बदल देती है। इज़ाफ़ी लागत को बचाएं सबके लिए इंतहाई कायल करने वाला अंसर है। इससे पहले कि मालियाती ब्लॉकचेन में दरमियानी अफराद की मौजूदगी से लेन देन में इजाफ़ा लागत आती थी, लिहाजा दरमियानी आदमी ज़्यादा पेशा P2P की अपील ये है कि आप किसी तीसरे फरीक की शमूलियत के बगैर दोस्त और अशिया की मिल्कियत मुंतकिल कर सकते हैं। पेयर टू पेयर लेन देन शफ़ाफ़, महफूज और कम पेचीदा होता है। मुख्तसर में हम मर्तबा से हम मर्तबा लेन देन राजदारी की पेशकश करते हैं और मुंतकली पर कोई इजाफी लागत नहीं आती। इस्तेमाल में आसानी, हमने अपना कीमती वक्त लंबी कतारों में फ़ाइल करने, फॉर्म और सिप्लिस की तरफ पेशे भेजने और वसूल करने में सर्फ किया है। याद रहे, जब हमारा मालियाती काम सर्वर डाउन होने और बैंक की छुट्टियों की वजह से रुक गया था, काफ़ी खौफनाक डिजिटल करेंसियों की आमद लामताही मौके की राह हमवार कर रही थी। डिजिटल करेंसियों का नाकाबिले बहस फ़ायदा इसकी इस्तेमाल में आसानी है। स्मार्ट डिवाइस का होना आपको अपना बैंक बनने और लेन देन को बहुत आसान और वक्त की बचत कर देता है। धोखाधड़ी का सबूत, हम मुसलसल इस खौफ में जी रहे हैं कि क्या हमने जिन बैंक की तफसीलात फराहम की हैं वो बदगुमानी का बाइस बनेंगी, या कोई फ़रीक सालिस निज़ाम हमारे लेन देन और इस्तेमाल को ट्रैक कर रहा है। डिजिटल करेंसी सारिफ की राजदारी पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए वक़्फ़ है, इसलिए डेटा की खिलाफ वर्जियाँ शायद नादिर ही होंगी, क्योंकि इसमें महदूद ज़ाती तफसीलात शामिल हैं। तमाम लेन देन को डिजिटल वॉलेट्स के दरमियान एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इनके नतीजे में लेजर पर बराबरी का सही हिसाब होगा। बुनियादी तौर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस किस्म की सिक्योरिटी के साथ हमारी वजूद के हम हर पहलू के मुतासिर करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले लोगों के सरहदों के पार अदायगी भेजने और लोगों वसूल करने की ज़्यादा रकम डालनी पड़ती थी। आलमी सरहदों को अबूर करते हुए डिजिटल करेंसी लचक और इक़्तिसादी तरक्की का फ़ायदा करती है।
बड़ी تصویر میں اضافہ کرنا۔ یہ سستا، آسان اور تیز بھی ہوگا۔ ڈیجیٹل کرنسیاں تجارت کو فروغ دے سکتی ہیں اور ممالک کی مالی صحت کو مضبوط کرنے کے متعدد مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ بلا شبہ ڈیجیٹل کرنسی خود کو آنے والی نسلوں کے لیے منتخب کرنسی کے طور پر محفوظ کر رہی ہے۔ عالمی معاشی نظام کو روک دیا ہے، لیکن یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کاموں کو تیز کرنے میں کامیاب رہا۔ درحقیقت پوری وبائی بیماری کے دوران بہت سی کاروبار دور دراز کے کاموں میں منتقل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اہمیت کو سمجھا۔ بہت سے کاروباروں اور چھوٹے کاروباروں کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ مارکیٹ میں سبقت برقرار حاصل کرنے کا ایک موقع بن گیا ہے، لیکن ڈیجیٹل مارکیٹ کے نئے دور میں قدم رکھنے کے لیے چھوٹے کاروباروں اور کاروباری افراد کو وسیع النظر ہونا پڑے گا، جس کا مطلب ہے کاروبار اور کاروباری افراد کو اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کوشش کو ری ڈائریکٹ کرنا ہوگا۔ کمپنیوں کو سخت تبدیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جنرل ایکس یا بومرز کے لیے بنائے گئے ہتھ کنڈے بالآخر بیکار ہو جائیں گے۔ ایک یادگار تجربہ چاہتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کوشش کو زیادہ درست اور مؤثر ہونا پڑے گا۔ پروفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا خیال ہے کہ زیادہ تر کاروباروں کے لیے ٹارگٹ سامعین بن جائیں گے اور انہیں انتہائی جوابدہ اور تبدیل شدہ نقطہ نظر کی ضرورت ہوگی۔ مارکیٹنگ کی اجتماعی کوشش پہلے سے ہی اہم ہو چکی ہے، لیکن مزید کاروبار نئے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹولز استعمال کرنے یا اشتہاری مہم چلانے سے پہلے مشترکہ اور عالمی تناظر اپنائیں گے۔ مختصراً، ایک عالمی تناظر تمام سائز کے کاروبار کو اپنی رسائی کو بڑھانے اور مختلف عمل کو آسان بنانے کی اجازت دے گا۔ ایتھریم ایک بلاک چین پلیٹ فارم ہے جو ایک پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک قائم کرتا ہے، جو محفوظ طریقے سے ایپلیکیشن کوڈ پر علامات درآمد اور تصدیق کرتا ہے، جسے اسمارٹ کنٹریکٹ کہتے ہیں۔ اسمارٹ کنٹریکٹ شرکاء کو قابل اعتماد مرکزی اتھارٹی کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لین دین کی ریکارڈ ناقابل تغیر، قابل تصدیق اور پورے نیٹ ورک پر محفوظ طریقے سے تقسیم کیے جاتے ہیں، جس سے شرکاء کو لین دین کے ڈیٹا میں مکمل ملکیت اور مرئیت ملتی ہے۔ لین دین صارف کے بنائے ہوئے ایتھریم اکاؤنٹ سے بھیجے اور وصول کیے جاتے ہیں۔ بھیجنے والے کو لین دین پر دستخط کرنا چاہیے اور نیٹ ورک پر لین دین کی کارروائی کی لاگت کے طور پر ایتھریم ایتher کے مقامی کرپٹو کرنسی کو خرچ کرنا چاہیے۔ ایتھریم پر عمارت کے فوائد۔ ایتھریم ایک انتہائی لچکدار پلیٹ فارم پیش کرتا ہے جس پر مقامی سوشلٹی، اسکرپٹڈ لینگویج اور ایتھریم ورچوئل مشین کا استعمال کرتے ہوئے ایپلی کیشنز تیار کرنا ہے۔ ڈی سینٹرلائزڈ ایپلیکیشن ڈیولپرز جو ایتھریم پر اسمارٹ کنٹریکٹ لگاتے ہیں اور ڈیولپر ٹولز کے بھرپور ماحولیاتی نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پروٹوکول کی پختگی کے ساتھ آنے والے بہترین طریقوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ پختگی ایتھریم ایپلی کیشنز کے اوسط صارف کے تجربے کے معیار تک بھی پھیلی ہوئی ہے، جس میں میٹا ماسک، ایرجیٹ، رینبو اور مزید آسان انٹرفیس کی پیشکش کی گئی ہے، جس کے ذریعے ایتھریم بلاک چین اور وہاں تعینات اسمارٹ کنٹریکٹ کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے۔ ایتھریم کا بڑا صارف اڈہ ڈیولپر کو اپنی ایپلی کیشنز کو نیٹ ورک پر تعینات کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جو ایتھریم کو ڈیفی اور ڈی ایف ٹی جیسے کنٹریکٹ ایپلی کیشن کے لیے بنیادی گھر کے طور پر مزید توقیت دیتا ہے۔ مستقبل میں پیچھے کی طرف مطابقت رکھنے والا ایتھریم پروٹوکول جو فی الحال ترقی کے تحت ہے، ایک زیادہ توسیع پذیر نیٹ ورک فراہم کرے گا جس پر ایپلی کیشنز کی تعمیر کے لیے زیادہ کنٹریکشن تھروپٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈی ایف آئی مالیاتی ایپلی کیشنز کی ایک نیٹ ورک ہے جو بلاک چین نیٹ ورک کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یہ موجودہ مالیاتی نیٹ ورک سے مختلف ہے کیونکہ یہ کھلا اور قابل پروگرام ہے، مرکزی اتھارٹی کے بغیر کام کرتا ہے اور ڈیولپرز کی ادائیگی اور سرمایہ کاری، قرض دینے اور تجارت کے لیے نئے ماڈل پیش کرنے کے قابل
بناتا ہے۔ اسمارٹ معاہدوں اور تقسیم شدہ نظاموں کا استعمال کرتے ہوئے صارفین آسانی سے محفوظ مالی اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کمپنیاں پہلے ہی ایسی مصنوعات پیش کرتی ہیں جو ہر مرتبہ قرضے لینے کرپٹو کرنسی ہولڈرز پر سود کمانے کے تبادلے کے ذریعے تجارت اور بہت کچھ قابل بناتی ہے۔ کچھ مشہور پلیٹ فارم میں کمانڈٹ ایو اور اونی شامل ہیں۔ NFT منفرد اور ناقابل تقسیم ڈیجیٹل ٹوکن ہے جو نایاب اثاثوں کی اصلیت کو ثابت کرنے کے لیے مفید ہے۔ ڈیجیٹل اور ٹھوس دونوں۔ مثال کے طور پر NFT کا استعمال ایک فنکار اپنے کام کو ٹوکنائز کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کر سکتا ہے کہ ان کا کام منفرد ہے اور ان کا ہے۔ ملکیت کی معلومات کو بلاک چین نیٹ ورک پر ریکارڈ اور برقرار رکھا جاتا ہے۔ گیمنگ انڈسٹری میں بھی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں کیونکہ وہ گیمنگ پلیٹ فارم کے درمیان انٹر آپریبلٹی کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایتھریم پر پہلا NFT پروجیکٹ ڈیش تھا جس نے صارفین کو NFT کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل بلیوں کے جمع کرنے کے قابل بنایا۔ گوڈ آن چین ایک تاش کا کھیل ہے جو NFT کا استعمال کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو ان گیمز آئٹمز کی مکمل ملکیت فراہم کرتا ہے۔ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ کمپنیاں اثاثوں کو ٹوکنائز کرنے اور صارفین کو ان کے اثاثوں کے بارے میں چھیڑ چھاڑ سے متعلق نصب کی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔